بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے متعلق بیان۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور خیانت بھی نہیں کی، اسی لیے آپ صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی کی شہرت مکہ مکرمہ میں سنی گئی تو وہاں کے ایک نیک اور امیر خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں، جو نفع کما کر لائیں گے اس میں سے آپ کو حصہ دیا جائے گا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایمانداری کے نتیجے میں دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ نفع کمایا۔ شام کے اس سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام مصرع بھی شامل تھا۔ اس نے واپس آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانت اور اخلاق کی بہت تعریف کی۔ تعریف سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے قبول فرمایا اور ان کے ساتھ نکاح کیا۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما کی عمر 40 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، مگر ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نامی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہما سے پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اعلیٰ اخلاق اور بہتر کردار کے مالک تھے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کردار تھا جس کی شہرت ہر جگہ سنی گئی، اور آپ کے اخلاق حسنہ کے نہ صرف مسلمان بلکہ مشرک جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق نیک عادتوں کی وجہ سے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو طاہرہ یعنی اخلاق کے اعتبار سے پاک خاتون کے لقب سے مشہور تھی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نیک سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، اس طرح ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔